السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد 5 کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ مؤلف ہے مفسر حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 89 کا یہ درس آج اس کا آغاز ہوگا برائے ایصال ثواب مولوی سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی و فاطمہ مت القدر صدیقی و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر و حفاظت از تمام بلایا سیدہ فرحت فاطمہ حسینی المعروف سعدیہ بخاری۔ سورہ ہود کا سلسلہ وار درس جاری تھا، اب تک الحمدللہ آیت نمبر 88 تک کا درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 89 سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے میری قوم، ہرگز نہ اکسائے نہ ابھارے تمہیں میری عداوت اللہ کی نافرمانی پر، عداوت دشمنی، مبادا پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ایسا عذاب پہنچے، ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو، اور قوم لوط کچھ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی حال حال کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم بھی نافرمانی کی اپنے نبی کی تو اس کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شقاقی وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي کو نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو نے یا کے فتحے کے ساتھ پڑھا، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَ، اور باقی قاریوں نے یا کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میری مخالفت نہ اکسائے نہ ابھارے اللہ کی نافرمانی پر، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب پہنچے، تم پر عذاب آئے جیسا کہ قوم نوح کو غرق کا عذاب پہنچایا اللہ نے۔ یعنی اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو کر ان کو تباہ و تارات کر دیا۔ قوم ہود کو ہوا کا عذاب پہنچایا، قوم ہود کو ہلاک کیا گیا تیز و تند آندھی کے ذریعے، یا قوم صالح کو چیخ اور جھٹکے کا جیسے عذاب پہنچا۔ ایک چیخ جبریل علیہ السلام نے ماری تو ساری قوم گھٹنوں کے بل گری پڑی تھی، موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے، نحوی ترکیب کے اعتبار سے، ان یصیبکم یجرمنکم کا مفعول ثانی ہے، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ان یصیبکم، اس کا دوسرا مفعول ہے کیونکہ یہ متعدی با یک مفعول اور متعدی با دو مفعول دونوں طرح کسب کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جرم یجرمو یہ کسب یکسب کی طرح اس کا ایک مفعول بھی آتا ہے اور دو مفعول بھی آتے ہیں، لہذا ان یصیبکم اس کا دوسرا مفعول ہوگا۔ زمانے کے اعتبار سے قوم لوط تم سے دور نہیں ہے، وما قوم لوط منکم ببعید، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے تم سے دور نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، حال حال ہی کا یہ واقعہ ہے قوم لوط کا، ان کی ہلاکت تمہارے زمانے کے بالکل قریب ہے، حتیٰ کہ ان کے عذاب کو تم جانتے ہو، قوم لوط کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا تمہیں پتہ ہے، یا یہ معنی ہے کہ قوم لوط کے شہر اور گھر تم سے دور نہیں، صدوم وغیرہ جو بستیاں تھیں لوط علیہ السلام کی قوم کے، وہ ان سے مسافت کے اعتبار سے دور نہیں ہے، وہ تمہارے پڑوسی تھے، یا یہ معنی کہ کفر اور معاصی کی وجہ سے تم سے دور نہیں ہے، وہ تمہارے پڑوسی تھے، یا یہ معنی ہے کہ کفر اور معاصی کی وجہ سے تم جس عذاب کے مستحق ہو اس میں قوم لوط تم سے زیادہ دور نہ تھی۔ یعنی ان قوموں کو جو تباہ و برباد کر دیا گیا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، توحید کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔
وما قوم لوط منکم ببعید میں بعید کو مفرد اس لیے ذکر فرمایا، قوم جمع ہے، یہ کئی افراد پر مشتمل جو گروپ ہوتا ہے اس کو قوم کہتے ہیں، تو اس حساب سے یہاں پر جمع اس کی جو خبر لائی گئی ہے ببعید مفرد ہے۔ کیوں مفرد لائے؟ کیونکہ مراد وما اہلاکہم او ما ہم بشیء بعید او ما مکانہم ببعید، یہ تعویل ہے اس کی کہ ان کو ہلاک کیا جانا زیادہ دور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قدیم ہے، ٹھیک ہے، حضرت ہود اور صالح کی قوم کا واقعہ بھی تھوڑا سا وقت گزر چکا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ تو حال حال ہی کا واقعہ ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یا او ما ہم بشیء بعید، یا کوئی دور والی چیز نہیں ہے، یا جس جگہ قوم لوط کو تباہ و برباد کیا گیا تھا وہ بستیاں، وہ مکانات، وہ مقامات تم سے دور نہیں ہے۔ یعنی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے بعید مفرد ذکر کیا، اس کی توجیہ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی گزر چکی ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، رکوع نمبر 7 میں بھی وہاں اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں القریب، البعید، القلیل اور الکثیر، یہ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، قریب، دور، تھوڑا اور زیادہ، یہ فعیل کے وزن پر یہ جو الفاظ ہیں، یہ تمام الفاظ سہیل اور نحیق، سہیل گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز، نحیق گدھے کی آواز، تو یہ جیسے سہیل مصدر ہے، نحیق مصدر ہے، تو یہ الفاظ بھی مصادر کے وزن پر ہونے کی وجہ سے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مصدر، جب کوئی لفظ مصدر ہوتا ہے تو وہ مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، واحد اور تثنیہ اور جمع کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ آیت نمبر 90 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور چاہنے والا ہے، بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ رجوع کس طرح کیا جاتا ہے؟ میں عام عوام کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ توبہ، جی، رجوع یعنی معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، غفلت اور سستی اور کاہلی سے نکل کر ہر ایک کے مقام کے حساب سے الگ ہے، سمجھے، کوئی گناہ گار ہے تو ان گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور کوئی اعلیٰ درجے کے اولیاء ہے تو وہ لوگ، ان کے پاس معمولی غفلت بھی بہت بڑا گناہ شمار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یعنی اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایمان قبول کرنے، گناہوں پر شرمسار ہونے یعنی نادم ہونے، اور مغفرت طلب کرنے کے ساتھ اپنے پروردگار سے گزشتہ غلطیوں، سابق میں ہوئی غلطیوں اور عصیان شعاریوں یعنی معصیت کی معافی طلب کرو۔ سابق میں جو گناہ ہو چکے ہیں، جو جرائم ہو چکے ہیں، جو لغزشیں اور غلطیاں ہو چکی ہیں، ان سب سے توبہ کرو اور ان پر شرمندگی کا اظہار کرو، اور دل و جان سے اس کی طرف لوٹو، یعنی صرف زبان سے توبہ نہ ہو بلکہ اس کا اظہار دل اور زبان دونوں توبہ کرے۔ مستقبل میں اطاعت شعاری اور نیاز مندی کا عہد کرو، وعدہ کرو کہ آئندہ اطاعت کرو گے اور اللہ کی طرف رجوع رہو گے، اسی کی طرف اپنی نیاز مندی ظاہر کرو گے۔ بے شک میرا پروردگار توبہ کرنے والے مؤمنین پر حد درجے مہربان ہے۔ ودود، یہ ودن سے مبالغے کا صیغہ ہے، ودہ یود ودن، ودن ودن مودتن، چاہنا، اس سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوب چاہنے والا ہے، فاعل اور مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ودود یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان اور ان کو خوب چاہنے والا ہے، یعنی وہ مؤمنین سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ ان کا محبوب ہے۔ یہ جملہ گناہوں کے اصرار پر وعید کے بعد توبہ پر بخشش کے وعدے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ جملہ ان ربی رحیم ودود، گناہوں کے اصرار پر وعید، اگر کوئی گناہ صغیرہ پر اصرار بھی، اس کو اصرار یعنی کنٹینیو کرنا، مسلسل کرنا، اس سے نہ رکنا، تو اصرار صغیرہ پر اصرار اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اس پر سرزنش، دھمکی کے بعد توبہ پر بخشش کے وعدے کو ظاہر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے اور صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر
مہربان ہوگا، اس کی توبہ قبول کرے گا۔ تو مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے یہاں پر جی۔ کہ گناہوں پر یعنی یہ جو چھوٹے جو گناہ ہیں اس پر اصرار کرنا یعنی اس کو بار بار کرنا، تو وہ چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنا وہ گناہ کبیرہ جو بن جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی حدیث یا کوئی قرآنی آیت ہے جو گناہ صغیرہ بار بار کرنے سے مسلسل کرنے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں اس کی تفصیل بھی احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہے، اور گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر شرک باللہ کو قرار دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر مختلف اس کے بعد والے گناہ بیان کیے گئے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے چاہتا ہے وہ معاف کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اس کے بعد کے جو گناہ ہیں وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں سے متعلق ہیں، تو پھر اس کی تفصیل ہے کہ اگر حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہو، جیسے فرائض بندے کے ذمے ہیں، اگر وہ چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے ساتھ توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو صرف توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ بندوں کے حقوق بندوں تک پہنچا دے۔ پھر اب یہ تفصیل گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یہ فقہا نے اور اہل علم نے اس کی تشریح کی ہے کہ گناہ صغیرہ کو معمولی سمجھ کر اگر کوئی کرتا ہے گناہ، تو گناہ کرتے کرتے جیسا کہ سورہ مطففین میں فرمایا گیا ہے کہ گناہ کرتے کرتے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ٹپکا ایک ڈاٹ آ جاتا ہے، اب جب وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ دل کی نورانیت نیکی کرنے سے اور اطاعت کرنے سے، عبادت کرنے سے نورانیت بڑھتی ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے پھر توبہ نہ کرے، گناہ پر گناہ کرے، تو سیاہ ٹپکے وہ پڑھتے پڑھتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر کوئی خیر کی، بھلائی کی، نصیحت کی بات داخل نہیں ہوتی، اثر نہیں کرتی، سنتا ہے وہ لیکن اثر نہیں کرتی۔ تو گناہ صغیرہ نیکی کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں نماز پڑھنے سے۔ اسی طرح وضو کرنے سے، اعضاء وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، حقوق اللہ سے متعلق ہے، جیسے روزہ اگر چھوٹ گیا تھا، نماز چھوٹ گئی تھی تو اس کی قضا ضروری ہے، البتہ اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو صرف توبہ کرنے یا ندامت کا اظہار کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو بندوں کے حقوق ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی جائیداد پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا، بعد میں اگر صرف توبہ کیا تو کافی نہیں ہے، بلکہ مالک کے حوالے اس زمین کو، اس پراپرٹی کو کر دے۔ اسی طرح روپیہ، پیسہ، جو بھی چیز ہے کسی کی اگر جبرن زبردستی لیا ہے تو جب تک اس کو واپس نہ کرے اس وقت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ تھی آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ آیت نمبر 91 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ وہ بولے، قوم شعیب کہی، اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ تو آپ ہم میں بہت کمزور ہیں، اور اگر آپ کے کنبے کا خیال نہ ہوتا، لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیے ہوتے، یعنی ہم آپ پر پتھر برسائے ہوتے، اور نہیں ہو تم ہم پر غالب۔ اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری اکثر باتیں، جیسے اللہ ایک ہے، کم تولنا حرام ہے، اور جو آپ نے اپنی ان باتوں پر دلائل قائم کیے ہیں، دلیلیں دی ہیں، وہ بھی ہماری سمجھ سے، فہم سے بالا تر ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ان کی نصیحت سننے کے بعد یہ کہی کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ہماری سمجھ ہماری عقل ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ کی قوم کا یہ قول حقیقت پر مبنی نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی دانائی اور حکمت آمیز باتوں پر غور و فکر کی زحمت ہی گوارا نہ کرتے تھے۔ دانائی
یعنی سمجھداری کی باتیں اور حکمت کی جو باتیں بیان کرتے تھے. پیغمبر خطیب الانبیاء جی حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کی قوم کی برائی کیا تھی؟ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو آپ نے ان کو ناپ تول میں کمی سے منع کیا. تو غور و فکر کی زحمت آپ کی قوم نہیں کرتی تھی کہ آپ یہ جو دعوت دے رہے ہیں، کم ناپنے اور تولنے سے منع کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں، اس پر وہ لوگ غور ہی نہیں کرتے تھے. دوسرا یہ کہ ان کی عقل کی کمزوری تھی، ورنہ حضرت شعیب کی باتوں کی صداقت سچائی میں تو کوئی ابہام و اصرار نہیں تھا. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو باتیں تھیں وہ سچائی پر مبنی تھیں، سراپا حقیقت تھیں، سمجھ میں نہیں آنے والی کوئی بات نہیں تھی. بعض علماء فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا آپ کے کلام کی اہانت کے لیے تھا. کیا بول رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا جیسے عام طور پر بولتے ہیں نا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو انداز تھا یہ حقیقت نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس طرح یعنی توہین کے لیے ایسا کہے انہوں نے. ما نقول کثیرا مما تقول، آپ جو بول رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کی نعوذ باللہ من ذالک توہین کے لیے انہوں نے ایسا کہا. یہ اس لیے کہ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام سے انتہائی نفرت تھی نعوذ باللہ، اس لیے وہ ان باتوں کی طرف اپنے ذہنوں کو متوجہ ہی نہ کرتے تھے. میں یعنی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مفسر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو آپ کی باتیں واقعی سمجھ میں نہ آتی تھیں، کیونکہ ان کے پیہم انکار، مسلسل انکار اور نبی کی توہین اور بت پرستی پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگاتی تھی. بت پرستی کی اصرار، بت پرستی یعنی بتوں کی عبادت کرنے پر وہ جمے ہوئے تھے، اصرار تھا ان کو. جی وہ کرتے کرتے وہ عادت ایسی ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی. اب کوئی خیر کی بات ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے وہ مراد لیا ہے، کما یلیق بشانہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے انہیں کسی چیز کی طرف راغب کر دیتا ہے اور کسی چیز سے ان کو ہٹا دیتا ہے، پھیر دیتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تمام انسانوں کے دل اس کے قبضے قدرت میں ہے. ہدایت دینا، کفر کی طرف پلٹانا، یہ سب اس کے اختیار میں ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے کہ اگر ہم تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ہمیں روک سکے. یعنی آپ طاقتور نہیں ہیں، غالب نہیں ہیں، ہم چاہے تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یا یہ معنی کہ ہم تمہیں نعوذ باللہ من ذالک ذلیل دیکھتے ہیں، تمہاری معاشرے میں کوئی عزت و وقار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی انہوں نے ایک پیغمبر کو معمولی سمجھا، کمتر سمجھا. امام بغوی فرماتے ہیں آپ کی بینائی کمزور تھی. ضعیف سے مراد کیا ہے کہ آپ کا کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ بیان کیے امام بغوی، یہ بہت بڑے مفسر ہیں شافعی مسلک کے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، 6 صدی ہجری کے ہیں. آپ فرماتے ہیں امام بغوی مصابیح السنہ، مشکات المصابیح جو بعد میں جو ترتیب دی گئی کتاب، اصل کتاب ہے مصابیح السنہ، یہ ہے امام بغوی. انہوں نے احادیث شریفہ کو جمع کیا. البتہ بعض چیزیں ان سے چھوٹ گئی تھی، جیسے سند کو ذکر نہیں کیے تھے اور حوالہ نہیں دیے تھے کہ کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے. تو یہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کو پھر منظم کیا، مہذب کیا، اس میں اسانید اچھا انہوں نے اسانید ذکر کی تھی، انہوں نے پوری سند حذف کر کے صرف صحابی کا نام ذکر کیا. ایک کام وہ کیا. دوسرا کام یہ ہے کہ حوالہ دیا، جیسے ابن ماجہ صحاح ستہ میں کون سی کتاب میں وہ حدیث ہے. تو یہ امام بغوی مشکات میں ہے، مصابیح السنہ ہو یا مشکات ہو، تو اس میں جو ہے صحاح ستہ کے علاوہ بھی کتابوں کے احادیث جو ہے لیے ہیں. جی ہو، صرف صحاح ستہ نہیں ہے، صحاح ستہ کے علاوہ بھی حدیث کی دوسری کتابیں بھی، صحاح ستہ کے علاوہ بھی دیگر تقریباً 8 یا 9 اور محدثین سے انہوں نے روایت لی ہے. امام بغوی فرماتے ہیں آپ کی بینائی کمزور تھی، نگاہ. انہوں نے ضعیف سے مراد ضعف بصارت لیا ہے، یعنی آپ ہم میں کم ضعیف البصیرت بصارت ہے.
یعنی آپ کی بصارت کمزور ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 237۔ بعض علماء فرماتے ہیں قبیلہ حمیر کی لغت میں ضعیف اندھے کو کہتے ہیں، لیکن فینا ظرف کی قید اس معنی کو قبول نہیں کرتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا۔ فائدہ، بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ نبی نابینا نہیں ہو سکتا، وہ اسے قضاء اور شہادت پر قیاس کرتے ہیں۔ جیسے قضاء میں، فیصلے میں اور شہادت، گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھ ہونا ضروری ہے، تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ان میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی کمزوری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے معتزلہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی بھی نابینا نہ گزرے ہیں نہ ہو سکتے ہیں، مگر فرق ظاہر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت کا چلا جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، لیکن پیدائشی نابینا نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ وَقَالَ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ یہ دو آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ اور سفید ہو گئیں ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث، غم کی وجہ سے، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، اپنے غم پر، اپنے رنج و غم پر کنٹرول کیے ہوئے تھے، اور کہا وہ فوراً بینا ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لا کر ان کے بھائی حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈالے چہرے پر، تو فرتدہ بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اگر تمہاری قوم اور قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ ولولا رہتک لرجمناک، آپ کا ایک قبیلہ ہے، آپ کا ایک خاندان ہے، اگر وہ لوگ آپ کے حمایتی نہ ہوتے تو ہم نعوذ باللہ من ذالک آپ کو سنسار کر دیتے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی حفاظت اپنی قوم کی وجہ سے تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 237۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اگر ہمارے نزدیک تمہاری قوم کی عزت نہ ہوتی کیونکہ وہ ہمارے دین پر ہیں، ان کی شوکت و رعب کی وجہ سے نہیں، ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ اچھا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کہتی ہے کہ آپ کی قوم، آپ جس خاندان اور قبیلے سے ہیں، وہ لوگ ہمارے مذہب پر قائم ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، ورنہ ہم آپ کو نہ چھوڑتے۔ کیونکہ رہت کا اطلاق 3 سے 10 افراد تک ہوتا ہے۔ رہت عربی زبان کا لفظ ہے، 3 سے لے کر 10 تک افراد کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جماعت ہے سمجھے، 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان اگر افراد ہیں تو وہاں رہت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صحہ لغت کی مشہور کتاب میں ہے الرہت العصابۃ دون العشرہ، ایسا جتھا، ایسی جماعت، ایسا گروپ جس کی تعداد 10 سے کم ہو۔ بعض فرماتے ہیں اس کا اطلاق 40 تک ہوتا ہے۔ رہت 40 افراد تک کی جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ النہایہ میں جزری فرماتے ہیں، ابن الاثیر الجزری النہایہ فی غریب الحدیث والاثر کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں مردوں کا وہ گروہ جو 10 سے کم ہو، یعنی 10 سے کم اگر مرد ہوں تو اس وقت عربی زبان میں رہت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بات فرماتے ہیں 40 تک کی تعداد پر رہت کا اطلاق ہوتا ہے جن میں عورت نہ ہو۔ رہت کا لفظ 40 اگر مرد ہوں تو اس وقت رہت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قاموس میں ہے الرہت قوم الرجل و قبیلتہ، رہت انسان کی قوم اور اس کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق 3 سے 7 تک یا 10 تک یا 10 سے کم تک ہوتا ہے، لیکن یہ صرف مردوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں عورت نہ ہو، یعنی رہت کا لفظ صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک اگر مردوں کی ایک جماعت ہو تو اس وقت عربی زبان میں رہت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظاً اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے القاموس المحیط جلد 1 صفحہ 902۔ ایک حاشیہ نمبر 3 تفسیر بیضاوی کا بھی گزرا تھا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس کے کا معنی ہے اگر ہمارے نزدیک تمہاری قوم کی عزت نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی میں حاشیہ شیخ زادہ جلد 4 صفحہ 688 نوٹ۔ تفسیر مظہری کے عربی متن میں 7 کا لفظ ہے جبکہ تفسیر بیضاوی میں 9 کا لفظ ہے۔ بہرحال رہت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک افراد پر ہوتا ہے۔ بعض کے قول کے مطابق 40 افراد تک بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن صرف مردوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
3 سے لے کر 10 تک اگر مرد ہو تو راحت استعمال کرتے ہیں، عورت اس میں شامل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، امام بغوی کے کلام سے بھی یہی مفہوم ملتا ہے کہ راحت سے مراد مطلقاً انسان کی قوم ہے، یعنی انسان کی قوم، انسان کا قبیلہ مراد ہے، جیسا کہ صاحب قاموس نے لکھا ہے، واللہ اعلم۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ کی ہم پر کوئی عزت نہیں کہ آپ کی عزت ہمیں سنساری سے روک لے گی، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ سابقہ امتوں کا رویہ اور ان کی سوچ تھی کہ وہ انبیاء کو نعوذ باللہ من ذالک معمولی اور کمتر سمجھتے تھے، ہماری طرح وہ ایک بشر ہیں کہتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مقام بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو سنسار نہ کریں، آپ کو رجم نہ کریں۔ نادانوں اور لا یعنی لوگوں کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہوتا ہے، نادان جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل و براہین کے مقابلے وہ دلیل، علم کا جواب علم کے ذریعے، دلیل کا جواب دلیل کے ذریعے دینے کے بجائے سب و شتم اور گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، یعنی علمی جواب اور سامنے والے کی حقیقت کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ لوگ گالی گلوچ کا سہارا لیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ یہ سابقہ امتوں کا اس طرح رویہ تھا۔ ضمیر پر حرف نفی کا ذکر اس لیے ہے کہ کلام آپ کے متعلق ہے۔ وما انت علینا بعزیز، یہ ما نافیہ ہے، انت ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس پر نفی کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کلام آپ کے متعلق ہے۔ وما انت علینا بعزیز، آپ کی قوم کہتی ہے کہ آپ ہمارے نزدیک کوئی محترم بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی عزت کے ثبوت میں نہیں ہے، اور ان کو ایذا دینے سے مانے آپ کی قوم کی عزت تھی۔ شعیب علیہ السلام سے تعارض کیوں نہیں کرتے تھے وہ لوگ؟ آپ کو تکلیف کیوں نہیں پہنچاتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ ان کے پاس ایک مقام رکھتا تھا آپ کے مخالفین کے پاس، اسی لیے وہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ آیت نمبر 92 ارشاد ربانی ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 92 کی تفسیر اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔